ایک زمانے میں ایک دور دراز سلطنت میں بادشاہ ویدانت نام کا ایک عقلمند اور انصاف پسند بادشاہ رہتا تھا۔ وہ اپنی انصاف پسندی، ہمدردی اور ذہانت کی وجہ سے اپنے لوگوں کا محبوب تھا۔ بادشاہ ویدانت پیچیدہ مسائل اور تنازعات کو آسانی کے ساتھ حل کرنے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا تھا، اور اس کی بادشاہی اس کی حکمرانی میں خوشحال ہوئی۔ ایک دن شدید خشک سالی نے زمین کو مارا اور بادشاہی کی فصلیں مرجھانے لگیں۔ لوگ پریشان ہو کر بادشاہ ویدانت کے پاس مدد کے لیے پہنچے۔ اس نے ان کے تحفظات کو سنا اور پھر مراقبہ اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اپنے حجروں میں واپس چلا گیا۔ کئی گھنٹوں کے غور و فکر کے بعد بادشاہ ویدانت ایک دانشمندانہ منصوبہ کے ساتھ سامنے آیا۔ اس نے مملکت کے انجینئروں سے مطالبہ کیا کہ وہ نہروں اور آبی گزرگاہوں کا ایک سلسلہ بنائیں تاکہ قریبی دریا سے پانی کو خشک کھیتوں تک پہنچایا جا سکے۔ انہوں نے لوگوں کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ مستقبل میں خشک سالی کے لیے بارش کے پانی کو جمع کرنے اور محفوظ کرنے کے لیے ایک بڑے زیر زمین پانی ذخیرہ کرنے کے نظام کی تعمیر کے لیے مل کر کام کریں۔ لوگوں کو پہلے تو شک ہوا، لیکن انہوں نے اپنے بادشاہ کی حکمت پر بھروسہ کیا اور کام کرنے لگے۔ بڑی محنت اور ٹیم ورک سے نہریں اور آبی گزرگاہیں بنیں اور فصلیں ایک بار پھر پھلنے پھولنے لگیں۔ بادشاہی کے لوگ بہت خوش ہوئے اور بادشاہ ویدانت کا اس کی حکمت اور قیادت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، حکمت صرف میری نہیں بلکہ ہم سب کی ہے۔ میں نے محض مسئلہ سنا اور اپنے اجتماعی علم اور تجربے سے رہنمائی حاصل کی۔ بادشاہ ویدانت کی دانشمندی اور عاجزی نے اپنے لوگوں کو مل کر کام کرنے اور اپنے علم اور ہنر کو بانٹنے کی ترغیب دی، اور بادشاہی ترقی اور ترقی کرتی رہی۔ اس نے کئی سالوں تک حکمت اور ہمدردی کے ساتھ حکومت کی اور اپنے پیچھے امن، خوشحالی اور ہم آہنگی کا ورثہ چھوڑا۔ بادشاہ ویدانت کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حکمت صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے۔ سننا اور رہنمائی حاصل کرنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ ٹیم ورک اور تعاون سب سے بڑے چیلنجوں پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ عاجزی اور ہمدردی موثر قیادت کے لیے ضروری خصوصیات ہیں۔ کنگ ویدانت کی کہانی نسل در نسل گزری ہے، جس نے لاتعداد رہنماؤں اور افراد کو حکمت کی